لیڈیز اینڈ جینٹلمین، گرلز اینڈ گائز، خواتین حضرات، مست ایف ایم 103 کے تمام سننے والوں کو آج کی اس 14 اگست کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا پریزنٹر شعیب احمد آپ لوگوں کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 7 سالہ کیریئر میں مختلف ادوار آئے، ہر دفعہ کہ 14 اگست کا ایک بالکل مختلف رنگ ہوتا تھا۔ ویسے تو یہ دن جشن کا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ایک نئی شروعات یا پھر کہہ لیں کہ پرانے عہد کو تجدید کے حوالے سے مناتے ہیں۔ مختلف معنی رکھتا ہے یہ ایک دن ہمارے لیے، تمام ہم وطنوں کے لیے۔ کل کسی نے کہا کہ صاحب جشن آزادی سے زیادہ فکر آزادی کی ضرورت ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم بات 1947 اس سے پہلے کے احوال اور اس کے دوران کیا احوال تھے، کس طرح سے ہم نے آزادی حاصل کی، اور پچھلے 64 سال کو بھی اگر میں کہوں کہ ایک جد و جہد رہی مستقل آزادی کی تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب پاکستان کو ہر طرف سے تشویش اور کچھ خطرات لاحق ہوں، مایوسی کے بادل اندرونی بیرونی ہر طرف سے، بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ ایسے حالات میں بھی، جب کہ آپ کو گہرے بادلوں نے اور اس کی تاریکی نے گھیرے رکھا ہو، وہ مثبت بات کریں اور پاکستان کو ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش، اور خاص طور ان کے نوجوانوں میں انجیکٹ کریں۔ اسی کے لیے میں اپنی چھوٹی سی ناقص کوشش کہ ہم نے اسٹوڈیوز میں آج ایک ایسے ہی شخص کو دعوت دی ہے، پاکستان کا خواب ہو یا پھر ہماری پوری امت کی پوری تاریخ، اس کے حوالے سے ہم نے ان کو بات کرتے دیکھا۔ ویسے ڈیفنس اور سیکیورٹی اسٹریٹجسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ زید حامد، آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر شعیب، خوش رہیے۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو اور تمام پاکستان کو جشن آزادی مبارک ہو۔ سب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا یہاں پر۔ میں چاہوں گا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد کی بات کریں، میں آپ کا کافی تجربہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، وہ ایسا کیا خیال تھا، وہ کیا حالات تھے خاص طور پر جو کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک خواب اور اس کے پھر حصول کی جدوجہد میں یہاں کی اس خطے کی عوام کا مقدر بن گئے؟ بیٹا جان، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ پچھلی 20ویں صدی میں پوری مسلمان دنیا میں جو سب سے زیادہ عظیم تحفے اللہ نے مسلمانوں کو دیے، اس میں سے ایک کا نام علامہ اقبال اور دوسرے کا نام قائد اعظم تھا۔ جب ان دو بڑے وجودوں نے، جو روحانی وجود بھی ہیں اور ظاہری عقل کے لحاظ سے بھی اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دانشور، مفکر اور سیاستدان اور سیاسی لیڈر بھی، جب ان بڑے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہم نے بنانا ہے، تو پھر اس پاکستان کے بننے پر شک نہ کرنا کبھی۔ یہ پاکستان، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ جب اس کا قومی ترانہ آپ پڑھتے ہو نا کہ اس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، تو یہ پاکستان ایک ڈیوائن ڈیسٹنی تھی which unfolded itself، ایک ایسی تقدیر تھی جس نے ہونا ہی تھا، اور اللہ نے خوبصورت ترین وجود اپنی پوری کائنات میں سے سلیکٹ کیے اس بات کے لیے کہ جن کو استعمال کر کے، جن کی قیادت میں، جن کی فکر میں، نظر میں، سوچ میں، جن کی سیاسی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے اس پاکستان کو بنایا۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لو، بہت سے لوگ آج کل یہ بات کرتے ہیں ہم نے پاکستان کیوں بنایا، یونائٹڈ انڈیا میں رہتے، خوش رہتے، ہم بہت بڑی طاقت ہوتے۔ ایک بہت بڑا تصور اس وقت بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا ان مولویوں کی طرف سے، ان دانشوروں کی طرف سے جو انگریزوں کے پروردہ تھے، جن کو انگریزوں نے پالا تھا۔ آج ان کو ہم کانگریسی مولوی کہتے ہیں، ان کو ہم وہ دانشور کہتے ہیں کہ جن کو ہندو کانگریس خرید چکی تھی۔ اور علامہ اقبال جیسا وجود جن کے خلاف کھڑا تھا، اقبال نے بڑی سخت بات ان دانشوروں، ان سو کالڈ ملاؤں کے بارے میں کہی کہ جو پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ یہ بات بچوں ذہن میں رکھو اچھے طریقے سے کہ 60 لاکھ مسلمان تقریباً، اندازہ اس پہ کوئی حساب نہیں کر سکا، اندازہ 40 سے 60 لاکھ مسلمان ہیں جو پاکستان بناتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی مسلمانوں نے کسی ایک خطہ زمین کے لیے اتنی بھاری قربانی نہیں دی۔ کوئی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہندوستان کی تاریخ پہ نظر رکھو میرے بچوں، 1000 سال ہم نے حکومت کی ہندوستان پر۔ اگر ہم تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان بناتے تو آج ایک ہندو بھی ہندوستان میں ہندو نہ رہتا۔ لیکن مسلمانوں نے، چاہے وہ سلطان محمود غزنوی کے وقت سے لے لو اور آخر میں بہادر شاہ ظفر کے وقت تک آ جاؤ، کہیں بھی مسلمانوں نے تلوار کی زور پر ہندو کو مسلمان نہیں کیا۔ لیکن جب حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی، 90 سال انگریزوں کا دور آیا، اس دور میں مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ رہتے تھے انگریزوں کی حکومت میں۔ اور آپ 1920 سے لے کر 20s 30s 40s
کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کم از کم 8 سے 10 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے ہیں ہندو مسلم رائٹس میں۔ جب ہندو کانگریس کو اختیار ملا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، انگریزوں نے اپنا سارا وزن ہندوؤں کی طرف ڈال دیا، چونکہ انگریزوں نے حکومت ہی مسلمانوں سے لی تھی، اور یہ بات لازم تھی کہ انگریز مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ انہوں نے مغلیہ خاندان کی جڑ ایسی کاٹی کہ آپ کو تاریخ میں 1857 کے بعد مغل خاندان کا وجود نظر نہیں آتا۔ آپ سوچو، مغل جو حکومت کئی سو سال جنہوں نے انڈیا پہ حکومت کی، اپنے آپ سے سوال کرو مغل کہاں چلے گئے؟ ہندوستان میں وہ خاندان کہاں چلا گیا؟ انگریزوں نے جس طرح مسلمان اشرافیہ کو قتل کیا، مسلمان دانشور طبقے کو قتل کیا، پڑھے لکھے علماء کو، مسلمان نوجوانوں کو، تمام مسلمان ارسٹوکریسی اور بیوروکریسی تباہ برباد کر دی، قتل و غارت کر دی۔ لاکھوں مسلمان 1857 کے بعد انگریزوں نے قتل کیے بدلہ لینے کے نام پر۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سر سید احمد خان نے یہ دیکھا کہ جب مسلمان نسل ہی ختم ہو گئی، مسلمان اشرافیہ ہی ختم ہو گیا، ایلیٹ ہی ختم ہو گئی، انہوں نے سر سید کالج بنایا، سر سید اسکول بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک نوجوان نسل دوبارہ تیار کی جائے جس کو ظاہری تعلیم بھی دی جائے، دین کی تعلیم بھی دی جائے، اور جو دوبارہ مسلمانوں کا تشخص زندہ کر سکے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 2 نسلوں کے بعد ہی سر سید سے پوری پاکستان موومنٹ جو نکلتی ہے وہ سر سید کے بنائے ہوئے اسکول سے ہی نکلتی ہے، علی گڑھ اکیڈمی سے ہی نکلتی ہے۔ تو یہ اس وقت کو ذہن میں رکھو بچوں کہ ایک طرف انگریز مسلمانوں کو مار رہا ہے، پھر ہندو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور قائد اعظم جیسا شخص جن سے زیادہ ٹالرنٹ بیناولنٹ لوگوں، ایک ہندو نیشنلسٹ، ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے علم بردار، 16 سال کانگریس میں رہے، وہ کوشش کرتے رہے کہ ہم ہندوستان کے اندر اکٹھے مل کر رہ لیں۔ لیکن جب قائد اعظم جیسے شخص نے یہ دیکھا کہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے، 1930 میں علامہ اقبال نے پھر اپنا خواب، اپنا ویژن، اپنی حقیقت سنا دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ شمال مغرب کی ریاستوں میں ایک نئی ریاست بنائی جا رہی ہے جو مسلمان جہاں پر اپنی اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ورنہ اگر یہ ریاست نہ بنائی گئی تو مسلمانوں کا وجود ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا۔ آپ بچے لوگوں نے ہندوؤں کو دیکھا نہیں ہے، ہندو زائنسٹ ان کے ساتھ رہ کے نہیں دیکھا۔ ہم آپ بچوں سے کہیں گے خدا کے واسطے اپنی تاریخ کو پڑھو۔ نسیم حجازی کا ناول ہے خاک اور خون۔ ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں نیٹ ٹیلی ویژن چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، ہم لوگ کتابیں پڑھتے تھے۔ آج کل کے بچے پڑھتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں، نیٹ پہ، ٹیلی ویژن پہ، چینلز پہ، اور پھر جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں جاتا ہے۔ نسیم حجازی کا ناول خاک اور خون پڑھو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کس طرح بنا، کس طرح 2.5 لاکھ مربع میل کے علاقے ایسٹرن پنجاب میں حال یہ تھا کہ ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا گیا وہاں۔ 2.5 لاکھ بچیاں ہماری ہندوستان میں رہ گئیں جن کو راستوں سے اغوا کر کے قتل کر دیا گیا یا اغوا کر کے بے حرمت کر دیا گیا۔ 40-50 لاکھ مسلمان راستے میں کاٹے گئے۔ یہ ساری تحریک تھی۔ یہ وقت تھا کہ جب قائد اعظم اور اقبال نے یہ دیکھا کہ ممکن نہیں ہے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ گزارا کر سکے۔ 1935 میں کانگریس کی ایک حکومت بنتی ہے چند صوبوں میں۔ جیسی کانگریس کی حکومت بنی، اور یاد رکھو یہ 1000 سال کے بعد پہلی ہندو حکومت تھی۔ 1000 سال سے تو مسلمان تھے، اس کے بعد انگریز آ گئے، ہندوؤں کی تو حکومت نہیں تھی کوئی۔ 1000 سال کے بعد جب ہندوؤں کو حکومت ملی مسلمانوں کے اوپر، تو انہوں نے مسلمانوں کی اذان پر پابندی لگا دی، حجاب پر پابندی لگائی، گائے کی قربانی پر پابندی لگائی، مسلمانوں کو شدی کرنا شروع کیا، زبردستی ہندو بنانے لگے۔ تاریخ پڑھو، ایک پوری شدی تحریک ہے۔ ایک علاقے میں، میوات اور سورت وغیرہ کے علاقوں میں ایک جگہ پہ 10 لاکھ مسلمانوں کو ہندو کیا گیا۔ یقین کرو گے بچے یہ بات؟ تاریخ نہیں پڑھتے نا، اس وجہ سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ 10 لاکھ ہندو ایک علاقے میں مسلمان ہندو کیے جا رہے تھے۔ شدی تحریک تھی۔ اس تحریکوں کے جب چلنا شروع ہوا تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلی، دہشت میں آ گئے مسلمان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ 1939 میں جب کانگریس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو حکم دیا یوم نجات مناؤ، شکر کرو کہ کانگریس دفع ہوئی تمہارے سر سے۔ قائد اعظم نے یوم نجات منانے کو کہا، ڈے آف ڈیلیورنس۔ اور اس کے بعد مسلمان اکٹھے ہوئے، فیصلہ کیا اب ہم کیا کریں۔ اگر ڈیموکریسی ہو گئی، یہاں پہ جمہوریت ہو گئی، ہندو تو میجورٹی میں ہیں، ہمیشہ ان کی حکومتیں بنیں گی۔ پہلے جوائنٹ الیکٹریٹ ہوا، الیکشن ہوئے، سب نے مل کے ووٹ ڈالا، ہندو ظاہر اکثریت میں تھے، سارے ہندو آ گئے، اور پھر اسی لیے کانگریس نے وہ حکومتیں بنائی۔ 1940 میں پھر پاکستان ریزولوشن پاس کی اس خواب کے اوپر جو 1930 میں 10 سال پہلے علامہ اقبال دیکھ چکے تھے۔ بالکل۔ تو میرے بچے، پاکستان کی یہ تحریک اتنی رومانٹک تحریک ہے، اس میں ہمارے لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے، ہمارے بزرگوں کے تلخ تجربات شامل ہیں۔ ہمارے بزرگ چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان ان سے پہلے، پھر جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اس وقت جب کانگریسی مولوی ان کی مخالفت کر رہے تھے،
لاکھوں مسلمان جنہوں نے اپنا خون و جان، مال، عزت اور آبرو قربان کی، ان کی قربانیوں کی توہین نہ کرنا بچوں. یہ ایک امانت ہے جو تحریک پاکستان ایک تاریخ اسلام کی واحد روحانی موومنٹ ہے کہ جو ایک ملک حاصل کرنے کے لیے چلائی گئی تھی. اور پاکستان اسی لیے مدینے کے بعد، مدینہ منورہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست ہے جس کے لیے مسلمانوں نے ہجرت کی، جس کو مسلمانوں نے اپنی پسند سے اختیار کیا، اور اسی لیے اللہ کے ولی، درویش، صاحب نصر لوگ پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، دوسرا مدینہ. بالکل. اور یہ پاکستان مقدس ریاست ہے کہ اور دشمن اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ پاکستان اور اسرائیل تقریباً ساتھ ساتھ بنے تھے. پاکستان 1947 میں بنا، 1948 میں اسرائیل بنا. اور اسرائیل نے آتے ہی، ڈیوڈ بن گورین جو اس کا سربراہ تھا، اس نے آتے ہی یہ بات کہی کہ یہودیوں کو چاہیے، زائنسٹ کو چاہیے کہ عربوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو پاکستانیوں سے خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو یہودی ریاست کا مقابلے پہ کھڑی ہو سکتی ہے. ایک طرف ہندو زائنسٹ، ایک طرف یہودی زائنسٹ. ان دونوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں اب اللہ تعالیٰ نے وقت کے فرعونوں کے مقابلے پر ایک وقت کا موسیٰ پیدا کر دیا ہے جس کا نام مدینہ ثانی پاکستان ہے. یہ ہے بچوں اس پاکستان کی حیثیت، یہ اس کی اہمیت. یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، 1400 سال کی تاریخ کا امین، اور آئندہ آنے والی صدیوں میں امت مسلمہ کا جو مرکز بننا ہے. اقبال نے جو بات کہی، پھر پڑھ سبق صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ فیض، یہ کرم، یہ احسان اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مسلمانوں پر کیا ہے. بچوں یہ تمہارے نصیب میں ہے، اس پاکستان پہ شک نہ کرنا. آگے بڑھو، اس نصیب کو اپنے حصے میں کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا اللہ کے فضل سے. بالکل، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. زید صاحب، ایک چھوٹا سا اشتہاری وقفہ ہے، میں اس کے بعد آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا ہمارے ان بزرگوں میں جہاں پر خیال پیش کرنے والی جو ایک فگر ہے علامہ اقبال کی، ان کے نظریات جو ہیں اسلامی ریاست کی، اس کے تعلق سے، لیکن اس چھوٹے سے اشتہاری وقفے کے ساتھ. سامعین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں زید حامد موجود ہیں. 14 اگست کا آپ لوگ خصوصی پروگرام سن رہے ہیں، رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سامعین. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں زید حامد موجود ہیں، ڈیفنس انالسٹ ہیں پاکستان کے اور محب وطن. ان کی باتیں آپ نے مختلف ٹیلی ویژنز میں سنی ہوں گی. آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہمارے اس پروگرام میں تاکہ پاکستان کی تاریخ، اس کو حاصل کرنے کے بعد کے حالات و واقعات جان سکیں. لیکن زید بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خود وطن کو اور قومیت کو ایک طرح سے بت کی طرح پیش کیا، اور جو ایک اسلامی قومیت ہے اس کی انہوں نے اپنے شعروں میں یہ بھی کہا کہ جڑ کاٹتی ہے. جیسے ان کا یہ ایک شعر ہے کہ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. تو ہم کس طرح سے ایک نیشنلزم کو اور وہ جو آئیڈیلز تھے علامہ اقبال کو، بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے آج کے انسان کے لیے کہ ان میں ایک بیلنس قائم کر سکے. جی بیٹا، یہ بات بہت اہم سوال آپ نے کیا، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے اقبال کے نظریے کے بارے میں. ایک بات ہم پہلے بتا دیں بیٹا، اقبال اللہ کے ولی ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو امت رسول سے خیانت کرے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی تردید کرتی ہو سکتا نہیں. اگر لوگوں کو کلام اقبال سمجھ نہیں آتا تو ان کو اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو کھولنا چاہیے، اقبال پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. اقبال نے بالکل صحیح فرمایا وطنیت کے بارے میں کہ یہ وطن جو ہے، جو پیرہن ہے اس کا، وہ مذہب کا کفن ہے. جو آج کل ماڈرن ڈیموکریسی ہے، جو آج کل ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں اقبال نے بالکل یہی فرمایا. لیکن ساتھ ساتھ اقبال نے ایک بات اور بھی فرمائی، سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے. بیٹا سمجھو یہ بات، بالکل وطنیت نہیں ان کا ایک جو تصور مغرب کا ہے اقبال نے اس کو رد کیا ہے. مغرب کا تصور یہ ہے کہ جرمن اور ہیں، فرینچ اور ہیں، آسٹرین اور ہیں، ہنگیرین اور ہیں، ڈینش اور ہیں، سویڈش اور ہیں. کوئی فرینچ برٹش ہسٹری کو یہ نہیں کہتا کہ ہماری تاریخ، حالانکہ دونوں عیسائی ہیں. لیکن جب ہم مسلمان اندلوسیہ کی بات کرتے ہیں، اسپین کی بات کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم نے جب اسپین پہ حکومت کی، ہم پاکستان، ہم مسلمانوں نے جب چائنا پہ حکومت کی، ہم مسلمان جب اندلوسیہ پہ حکومت کرتے تھے. بات ہے نا ہماری تاریخ میں اس طرح. بالکل. ہم مسلمان جغرافیے کے پابند نہیں ہیں. ہماری تاریخ، جب اقبال جب ایک طرف بات یہ کر رہے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، تو اقبال تو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی بات کر رہے ہیں. نیشن اسٹیٹ کی کہاں بات کی انہوں نے؟ اور یہ اصل اساس ہے، یہ اصل اساس ہے. لیکن بات کیا ہے میرے بچے، ایک بات سمجھو، حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی ہے نا مدینے کی طرف. بے شک. تو مدینے کی ریاست بنی نا ایک. وہ مدینے کی ریاست کیا تھی؟ نیشن اسٹیٹ تھی یا نہیں تھی؟ وہاں پہ ایک ریاست کا قیام ہوا. ریاست کا قیام ہوا نا، کس مقصد سے ہوا؟ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ریاست ایک نظریہ اور آئیڈیالوجی کے تحت ہوتی ہے، ایک روحانی آئیڈیالوجی کے تحت، اسلام کے نظریے کے تحت کوئی ریاست بنائی جاتی ہے، تو وہ مغرب کی نیشن سٹیٹ نہیں ہے،
وہ ایک اسلامی ریاست ہے جو مرکز بنتی ہے آئندہ آنے والے دور میں خلافت اسلامیہ کے عروج کا اور مسلمانوں کے پھیلاؤ کا. جیسے مدینہ کی ریاست پھر پھیلنا شروع ہوئی اور چین سے لے کر یورپ تک پھیل گئی. ریاست پھیلی نا, بالکل, لیکن شروع میں تو ریاست بنی. اسلامی ریاست ایک ہوتی ہے بیٹا جب یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آنکھ پر جہنم حرام کر دی ہے جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگتی رہی. تو ریاست اور سرحدیں ہوں گی تو کوئی آنکھ اس کے دفاع میں جاگے گی نا. بے شک. جس طرح مدینے کی ریاست کا دفاع, مجھے بتاؤ کیا مدینے کی ریاست کا دفاع کرنا دین کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل, اس پہ مامور ہوتے تھے, اس پہ مامور ہوتے تھے. اور مدینے کی ریاست اللہ نہ کرے نقصان پہنچتا تو پورا دین تباہ و برباد ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان اس وقت بنا ہے جب پوری دنیا میں مسلمان غلام ہو چکے تھے. کوئی مدینہ نہیں تھا مسلمانوں کا جہاں مسلمان ہجرت کر کے جاتے. اور جو مثال مشرکین مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے بالکل وہی مسلمان ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہے. مشرکین بت پرست مکے میں رہتے تھے, ہندوستان میں بھی مشرکین بت پرست رہتے تھے. مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی, مدینے کی ریاست بنائی. یہاں بھی مسلمانوں نے مشرکین ہندوستان سے ہجرت کی اور مدینہ ثانی کی پاکستان ریاست بنائی. وہ بھی ایک نظریے کے تحت بنی تھی, یہ بھی ایک نظریے کے تحت بنی ہے. مدینہ اس کے بعد مرکز بنا, مسلمانوں کی پناہ گاہ بنا, وہاں پہ شریعت کا نفاذ ہوا, اس کو پھیلایا گیا, وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. یہ کام ابھی پاکستان میں ہونا باقی ہے. پاکستان کی تعمیر ہوئی ہے, تکمیل نہیں ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان مدینہ کی طرح مدینہ ثانی نہیں ہے, یا پاکستان میں ہجرت نہیں ہوئی, یا پاکستان ہم نے اسلامی نظریات کے لیے نہیں بنایا تھا. بلکہ تاریخی اعتبار سے یہاں پر بھی بالکل انہی مراحل سے تمام لوگوں نے قربانیاں دی. مراحل سے گزر رہے ہیں. اللہ کی قسم بیٹا, اس پاکستان کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو دہرایا ہے. اور اسی لیے یہ پاکستان مقدس ہے. جس صاحب نظر کو, صاحب بصیرت کو دیکھ لو, جس اللہ کے ولی کو دیکھ لو, جس درویش کو دیکھ لو, دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں ان سب نے آج پاکستان کی قدر کی ہے. لفظ پاکستان کا تو مطلب بھی, پاکستان کا مطلب بھی مدینہ طیبہ بنتا ہے. صحیح, بالکل, پاک زمین. پاک زمین, مدینہ طیبہ. پاک پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک ہوتا ہے نا. جی جی. تو پاک کا مطلب طیب ہے, اور استان کہتے ہیں مدینے کو, شہر کو. صحیح. لفظ پاکستان کا تو ترجمہ ہی مدینہ طیبہ یا طیبہ مدینہ ہے. تو زید صاحب, یہ سرزمین حقیقت ہے. یہ ملک وہ وطن نہیں ہے جو مغربیت کا وطن ہے. مغرب کا وطن علاقائی, لسانی, قومی عصبیت اور تعصب پہ بنتا ہے. اس کے پیچھے پوری ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد پر اس کی رکھی گئی. جو دین کے نظریے کے بنیاد پر بنتا ہے وہ وطن نہیں ہوتا, وہ مملکت اسلامیہ ہوتا ہے, وہ ایک مدینہ ثانی ہوتا ہے, وہ ایک مرکز ہوتا ہے خلافت اسلامی کے قیام اور مسلمانوں کے عروج کا. اچھا, یہ جب ہم آج کا نوجوان یا آج کا بچہ یا ایون آج کا ادھیڑ عمر کا آدمی جس نے شاید اس زمانے کا وہ تمام خیال ایز اٹ از اپنے اندر جذب نہ کیا ہو, وہ جو حالات و واقعات دیکھتا ہے, خاص طور پر اس ارض پاک کے اوپر کبھی جمہوری کبھی فوجی ہتھ کنڈوں سے مختلف لوگ جو ہیں وہ اقتدار کی اوپر قابض رہنا چاہتے ہوں, بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وسائل کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ. تو یہ آخر ہمارے یہ پہاڑ, زمین, دریا, معدنیات, کھیت اور ہیومن ریسورسز انکلوڈیڈ, یہ تمام ممالک کے مقابلے میں کس قدر حیثیت کے حامل ہیں جو اب اپنے تو اپنے پرائے بھی جو ہیں وہ متحرک نظر آتے ہیں ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. تو آپ چند الفاظ میں بتائیں کہ آخر یہ جو کہتے ہیں پاکستان بہت ساری دولت سے مالا مال ہے, آخر وہ کیا دولت ہے؟ بیٹا میری جان, سب سے بڑی دولت ہماری دولت ایمانی ہے. پوری مسلمان دنیا اس وقت مزاحمت دشمنوں کا نہیں کر سکتی. پوری مسلمان دنیا دیکھو, مڈل ایسٹ میں دیکھو, پورے عرب دنیا میں دیکھو, پوری دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھو, کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں بچا ہے کہ جو اس کفار کے طوفان جو مشرق و مغرب سے اٹھ رہے ہیں ان کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے. امت مسلمہ کی آخری چٹان یہ پاکستان ہے. وہ لفظ یاد رکھنا جو اس یہودی نے کہا تھا 1948 میں کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں دنیا میں کسی اور مسلمان سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے. وہ کیا ایسی چیز تھی جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جو ہم پاکستانی نہیں دیکھ رہے؟ ان کو کیوں خطرہ نظر آ رہا ہے پاکستان سے؟ اور پھر معجزات دیکھو. یہ پاکستان جب بنا اس وقت دشمنوں نے کہا کہ یہ بچے گا نہیں, اللہ کا کرم اور فضل ہوا, ہم بچ بھی گئے. پھر دنیا نے کہا کہ اس ملک کو 71 میں ہمیں چوٹ لگی, ہمارا بازو بھی ٹوٹ گیا. لوگوں نے کہا اب نہیں بچے گا. اللہ کا کرم, ہم نہ صرف ہم بچے بلکہ اٹھ کے ہم ایٹمی طاقت بھی بن گئے. پوری مسلم دنیا میں واحد ایٹمی طاقت ہے. اللہ کی حکمت تو سمجھو, اللہ کے راز تو سمجھو. اللہ نے صرف ہمیں نظریہ اور آئیڈیالوجی نہیں دی کہ امت مسلمہ کی آخری چٹانی ہمیں, اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بھی دی ہے. پوری مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور ملک بھی ہمیں. اور پھر ظاہری وسائل کے حوالے سے دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بھی پاکستان ہے. آپ حیران ہو کہ یہ باتیں سن کے اللہ نے ہمیں خزانے دیے ہیں,
اربوں اربوں خربوں ڈالر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونے کے ذخیرے دیے ہیں, سونے کی کانیں ہیں, کوئلے کی کانیں ہیں, تیل اور گیس کے ذخیرے ہیں. ہم غلہ اور خوراک اور پھلوں کی پیداوار میں دنیا کا امیر ترین ملک ہیں, دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے, ہیرے جواہرات کی کانیں ہمارے پاس ہیں. ہمارا المیہ بیٹا صرف خائن حکمران رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں وسائل نہیں دیے. ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا. ہم نے وعدہ کیا تھا مالک ہم اس پاکستان کی تعمیر تو لا الہ الا اللہ پہ کر رہے ہیں, اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کریں گے. ہمارے بڑوں کو معلوم تھی یہ بات. 1949 میں پاکستان بننے کے 1-1.5 سال کے بعد بیٹا آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد پاس کی لیاقت علی خان نے. کیا لکھا تھا اس میں؟ دیکھو تو صحیح اس کو جا کے. اس میں صاف صاف لکھا ہے ہمارے بڑوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا, قائد اعظم کے ساتھیوں نے, کوئی عام مولوی نہیں تھے, وہ ملا نہیں تھے جنہوں نے قرارداد مقاصد پاس کی ہو. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے نوابزادے تھے, لیاقت علی خان نوابزادہ تھے. انہوں نے یہ پاس کی قرارداد جس میں لکھا تھا پاکستان میں حاکمیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, یا حکم شریعت کا چلے گا, یہاں پہ اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے گی, ہم کفر کے نظام کو نہیں قبول کریں گے. ویسٹرن ڈیموکریسی اور مغرب کی ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسیز اور سوشلزم اور کیپٹلزم اور ازم, کوئی ازم یہاں نہیں چلے گا. یہاں پہ صرف اللہ کا حکم چلے گا. اور یہ ساری باتیں 1949 کے قرارداد مقاصد میں لکھی ہوئی ہیں بیٹا, پڑھو تو صحیح جا کے. اقلیت کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, اسلامی فلاحی ریاست ہے, غریبوں یتیموں بیواؤں کا دھیان کیا جائے گا. ہمارے بزرگوں نے ہماری سمت طے کر دی تھی, لیکن بعد میں آنے والوں نے اقبال کو بھی گم کر دیا, قرارداد مقاصد کو بھی گم کر دیا, قائد اعظم کو بھی سیکولر بنا کے پیش کیا, نعوذ باللہ. اور جو ہمارا مقصد حیات تھا, ہماری قوت, ہماری طاقت, میرے بچے سمجھ لو اچھی طرح, ہمارے نظریات میں, ہماری آئیڈیالوجی میں. علامہ اقبال کا سارا کلام, پورے کلام اقبال میں آپ کو لفظ پاکستان نہیں ملتا. پاکستان تو انہوں نے ویسی سیاسی جدوجہد کر کے بنا دیا تھا. کلام کس کے لیے کہا انہوں نے؟ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ یہ جتنا کلام میں کہہ رہا ہوں, جو کچھ باتیں میں کر رہا ہوں آج, یہ مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اقبال کا کلام ہمارے لیے, ہماری اس نسل کے لیے جو 20ویں اور 21ویں صدی میں پیدا ہو رہی ہے. تو میرے بچے, جب ہم اپنی نظریاتی اور روحانی اساس کو گم کر بیٹھیں گے, اقبال کو گم کر بیٹھیں گے, اللہ اس کے رسول کے تحفوں کو گما دیں گے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کریں گے, پھر ہم پہ ذلت اور رسوائی مسلط کی جائے گی. ہمیں 71 میں چوٹ لگی. آج دیکھو ملک کے حالات کیسے ہیں. لوگ بار بار سوچتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن دیکھو یقین کرو اللہ نے دنیا تنگ کر دی ہے, کہاں جاؤ گے؟ بالکل, ہم آج کے موجودہ حالات کے اوپر آئیں گے. سامعین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں زید حامد موجود ہیں. 14 اگست کا آپ لوگ خصوصی پروگرام سن رہے ہیں, رہیے ہمارے ساتھ. ہم آج کے موجودہ حالات کے اوپر آئیں گے. زید صاحب, میں یہاں پر ہمارے ایک روایتی حریف کا ذکر کرنا چاہوں گا, جہاں پر ہمیں اتنے سارے مسائل پیش ہیں. اگر آپ ایوب خان کی وہ اسپیچ سنیں 1965 کی, یا پھر ہم 1971 کے واقعات, تو پاکستان میں ایک قومیت اور ایک جسم کی ایک روح کم از کم ملتی ہے. چاہے وہ جیسے ہی خائن ہمارے صاحب اقتدار رہے ہوں, لیکن جب کسی ہمیں قوم کہہ کے پکارا جاتا تھا تو کوئی دوسرا ذہن میں خیال نہیں آتا تھا. ہماری فوجوں کے ساتھ لوگوں نے مل کر جو خاص طور پہ 3 سے 4 جنگیں لڑیں, پھر کشمیر کا مسئلہ اور دوسرے مختلف ادوار میں بات چیت کا راؤنڈز. میں یہاں پر بھارت کی بات کروں گا کہ ہم پاکستان جب ایٹمی قوت بنا تو وہ ایک دور تھا, بہت مختصر سے ایک پیریڈ کہہ سکتے ہیں, جہاں پر ہم نے کچھ عرصے شاید برابری کے اوپر بات چیت کی ہو, انہوں نے بھی کی ہو, لیکن اب ہم ریسنٹلی جس طرح سے دہشت گردی کا الزام لگا کر ہمیں ایک بڑے بیک فٹ کے اوپر ڈپلومیٹک کمپرومائز کے اسٹیٹس پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان میں. بیٹا, یہ بات اچھی طرح ذہن میں سمجھ لینا کہ ہندوستان نے کبھی بھی آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا, اور یہ بات ایوب خان نے اپنی تقریر میں بھی کہی تھی 65 میں. اور یہ پاکستانی قوم, اس کی 2 تحریکیں ہیں بیٹا, اس کے اندر 2 رگیں, 2 نسیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کو چھیڑ دو تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب قوم ہے ہماری. ایک تو یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے, عشق رسول اور ادب رسول میں اس قوم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع کر دیتے ہیں. پوری دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ آبرو رسول پہ, حرمت رسول پہ اگر کوئی قوم جان دینے والی ہے تو وہ پاکستان ہے. اور دوسرا, یہ سبز ہلالی پرچم جب اس کو نظر آتا ہے, یہ جو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے جس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ ہے, جب پاکستان پر کوئی آنچ آتی ہے تو جو مرضی اختلافات اس قوم کے ہوں, یہ اکٹھے ہو کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. 65 کی لڑائی تو ایک مثال ہے نا بیٹا. تم نے ابھی پچھلے دنوں ورلڈ کپ میں کرکٹ کا میچ دیکھا تھا جب انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ پڑا تھا. بالکل, خیبر سے لے کے کراچی تک, مکران تک, ہر پاکستانی, چاہے وہ مچھیرا ہو, چاہے وہ ملک کا کوئی اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز ہو, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, مسلح پہ بیٹھے تھے, دعائیں کر رہے تھے پاکستان کے لیے. بیٹا, یہ پاکستان عجیب و غریب قوم ہے. اس قوم کو ایک صالح قیادت مل جائے نا,
وہ جو اس کو دو پیار اس کے ملا دے، ایک پیار اللہ کے رسول ہے، دوسرا پیار یہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے خیانت نہ کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اور عشق کرنے والی قیادت ہو. یہ میں تم کو قسم کھا کے بیٹا تم سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ قوم تم دیکھو گے کہ چند سالوں کے اندر یہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بنایا ہے مسلمانوں کی قیادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بنایا ہے امت مسلمہ کے احیاء کے لیے، عروج کے لیے. ہمیں صرف صالح قیادت کی ضرورت ہے. ہمارے پاس نظریہ موجود ہے، پاکستان کا قومی شناخت موجود ہے، ہمارے پاس ایٹمی وسائل ہیں، ہمارے پاس زرعی وسائل ہیں، ہمارے پاس معدنی وسائل ہیں، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اعلیٰ ترین آرم فورسز مسلح افواج ہمارے پاس ہیں، بہترین نظام ہے ہمارے پاس، او جی ڈی سی کا، ریلویز کا، پی آئی اے کا، یہ سارے نظام ہمارے پاس ہیں. یہ بد انتظامی کی وجہ سے ہم نے خراب کی ہوئی، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے. دنیا کے بہترین ڈیم ہیں، پانی کی کہاں کتنی جگہوں پہ اور ڈیم بنائے جا سکتے ہیں. ہم پوری دنیا کو غلہ اور خوراک ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، پورے خطے کو ہم سٹیبلائز کر سکتے ہیں. اور اپنی تمام تر کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود آج بھی امت مسلمہ کا سب سے اہم ترین ملک ہے پاکستان. اور پوری دنیا کا کفر اگر آپ دیکھو، مشرق سے مغرب تک، ہندوستان سے اسرائیل سے امریکہ اور نیوکون اور جس کو مرضی تم لے لو، سب کے سب اس وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آج ہم حالت جنگ میں ہیں. بے شک. اس طرح 65 میں حالت جنگ میں تھے، آج بھی ہم حالت جنگ میں. اس پاکستان کو انہوں نے کبھی آرام نہیں لینے دیا، لیکن اسی حالت جنگ میں رہتے ہوئے کہاں 47 اور کہاں آج اللہ کے فضل سے، جیسے بات آپ سے کہی کہ امت مسلمہ 47 میں فوج ہی نہیں تھی ہمارے پاس. آج مسلم دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہمارے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے. ہماری ایئر فورس نے اللہ کے فضل سے ہندوستان اور اسرائیل دونوں کے جہازوں کو مار کے گرایا ہوا ہے. پوری امت مسلمہ میں جب کہیں خطرہ پڑتا ہے پاکستانی فوج کو بلایا جاتا ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے بوسنیا ہو، چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی خطرہ ہو، مسلمان انسٹرکٹر جاتے ہیں. ہماری پاک فوج کے ٹرینرز اور انسٹرکٹر جا کے مسلمان دنیا کی فوجوں کو تربیت دیتے ہیں. بیٹا یہ فوج، یہ پاکستان، یہ اس پاکستان کی قوم اللہ کا خاص تحفہ ہے. یہ سب کچھ آپ کو تحفے میں دیا گیا، اس کی قدر کرو، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو. یہ تھوڑے دنوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں. آج 14 اگست کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، یوم تجدید عہد وفا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے جس عہد کے اوپر اس وطن کو بنایا تھا، جس بزرگوں نے جس محبت سے، جس پیار سے، جس قربانیاں دے کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اس پاک سرزمین، اس کشور حسین، یہ ہمارا ترجمان ماضی بھی تھا بیٹا، شان حال بھی ہے اور انشاءاللہ جان استقبال بھی ہے. اس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، شک نہ کرنا. یہ پاکستان فیضان نبوی سے بنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص الخاص کرم تھا ان لیڈرز پہ، اس پاکستان پہ کہ یہ پاکستان بنا ہے. اور حضور نے کئی مرتبہ بڑے بڑے بزرگوں کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے مخالف ہوا کرتے تھے، لیکن حضور نے خواب میں تشریف لا کے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قائد اعظم کی مخالفت نہ کرنا، تباہ برباد کر دی جاؤ گے. جو مخالفت کرے گا قائد اعظم کی، تباہ کر دیا جائے گا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے توبہ کی، فوراً اپنے کانگریسی مولویوں کو چھوڑا، آ کے قائد اعظم کے ساتھ شامل ہوئے اور اتنے قائد اعظم سے محبت کی کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 14 اگست کو جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی سے چڑھوایا، اور پھر قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی. اور یہ شبیر احمد عثمانی خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا قائد اعظم کا ساتھ دینے کا. تو بیٹا آج جو لوگ قائد اعظم اور پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچ لیں. شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین تھے، نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے وہ. تو جو لوگ آج پاکستان کی اور قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی مخالفت کرتے ہیں، اپنا انجام سوچ لیں کہ وہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں. بے شک. آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر 14 اگست کے اس پروگرام میں زید حامد مست FM 103 کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. چھوٹے سے اشتہاری وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سامعین، آپ لوگ سن رہے ہیں مست FM 103. میں ہوں شعیب احمد. 14 اگست کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف ڈیفنس انالسٹ اور سیکیورٹی ایکسپرٹ زید حامد موجود ہیں. زید صاحب ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. زید بھائی، ابھی ہم ریسنٹ ہسٹری میں اگر دیکھیں تو 2001 میں افغانستان کا محاذ کھلتا ہے. بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آگ جو وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے یہ ہمارے گھر بھی آئے گی. کچھ کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اصل میں یہ ہدف ہے پاکستان. آج ہم روزمرہ جو دہشت گردی کی واردات، ڈرون حملوں کی خبریں سنتے ہیں، اب ایک عام فرد اس کو بڑا عام لیتا ہے کہ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے انہی تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ آخر یہ عالمی قوتوں کو پاکستان سے چاہیے کیا، مقصد کیا ہے، اور اگر کچھ ہے ان کا مقصد تو اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. بیٹا یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لو. آج دنیا کے نقشے پر ایک ملک موجود نہیں ہے جو آج سے 15 سال پہلے موجود تھا. اس کا نام تھا یوگوسلاویا. رائٹ.
یوگوسلاویا ایک بہت بڑا ملک تھا، دنیا کی 5ویں بڑی مسلح افواج تھی اس کے پاس. یوگوسلاویا کو انہوں نے 92 اور 95 کے دوران تقریباً 3-3.5 سال میں توڑ کر 6 ملکوں میں تقسیم کر دیا. سربیا، کروشیا، بوسنیا، مونٹینیگرو، کوسوو. انہوں نے یوگوسلاویا کو توڑا کس لیے؟ کیونکہ یوگوسلاویا یورپ کے بیچ میں ایک پرو سوویٹ، پرو رشین ملک تھا. 92 میں سوویٹ یونین ٹوٹا اور اس کے بعد انہوں نے ملکوں کو توڑنے کا عمل شروع کیا. تمام بڑے بڑے ممالک جو ان کے مخالف تھے ان کو توڑ کر یہ چھوٹا کرنے لگے. سوویٹ یونین کو جب افغانستان میں شکست ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے نا کہ سوویٹ یونین ٹوٹ کر تمام سینٹرل ایشیا کی ریاستیں قازقستان، ازبکستان، تاجکستان الگ ہو گئی نا، آزاد ہوئی سوویٹ یونین. بالکل. اس کے بعد یوگوسلاویا کو توڑا انہوں نے اور 96 تک یوگوسلاویا کو توڑ کر برابر کر دیا، 6 ملکوں میں تقسیم کر دیا اس کو. اس کے بعد 9/11 کے بعد یہ مسلمان دنیا میں داخل ہوئے اور ان کا مقصد تھا پوری مسلمان دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرنا. اس کو کہتے ہیں بالکنائزیشن. پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے یہ کام کیا تھا جب خلافت عثمانیہ کو توڑ کر انہوں نے 40 مسلمان ملک نکالے تھے. یہ جو مسلمان ملک آپ کو نظر آتے ہیں نا 1914 1918 سے پہلے یہ نہیں ہوا کرتے. بالکل، جن کی اسٹریٹ لائنز میں انہوں نے سرحدیں کاٹی، جن کو اسٹریٹ لائن میں زمین پر جنہوں نے نقشے کے اوپر فٹے سے یقین کرو لکیریں لگا لگا کر انہوں نے مسلمانوں کے نقشے تبدیل کیے. مسلمان دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو تو میں نظر آ جائے گا کہ جغرافیہ کتنا سیدھا سیدھا انہوں نے زمین پر لکیریں کھینچ کر بنایا ہوا. یہ کوئی ملک نہیں ہوا کرتا تھا، یہ سب خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے. 100 سال کے بعد اب یہ دوبارہ مسلمان دنیا کو چھوٹا کرنے کے لیے آئے. آپ اپنے مڈل ایسٹ میں دیکھیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی مسلمان ملک توڑے جا چکے ہیں. سوڈان توڑ کر انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. لیبیا اس وقت جنگ ہو رہی ہے، وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے مصر میں دیکھا کہ انہوں نے حکومتوں کے تختے الٹے. شام میں بغاوتیں جاری ہیں، یمن میں توڑا جا رہا ہے. اس کے بعد عراق کا حال دیکھ لیا آپ نے کہ 3 ملکوں میں عراق کو توڑ دیا. افغانستان میں داخل ہو کے اس کو ملیا میٹ کر دیا. اور مقصد افغانستان میں آنے کا ان کا یہ تھا کہ پاکستان اور ایران میں دہشت گردی پھیلا کر ان 2 ملکوں کو بھی عراق کی طرح توڑ دیا جائے. یہ مقصد تھا ان کا 9/11 کے بعد افغانستان میں آنے کا. وہ کوئی ملا عمر یا اسامہ بن لادن کو پکڑنے تو نہیں آئے تھے. 11 سال میں اتنی بڑی جنگ انہوں نے صرف ملا عمر کے لیے تو نہیں کی بیٹا. وہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. ان کے افغانستان میں آنے کے بعد انہوں نے وہ دہشت گرد گروہ بنائے، وہ فسادی دہشت گرد بنائے جو خودکش حملے کر رہے ہیں پاکستان میں. پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر ایک جنگ کرنی پڑی. سوات ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ٹرائبل ایریا ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور پھر کئی سال کی جدوجہد کے بعد، قربانیوں کے بعد وہ علاقے ہم نے واپس حاصل کیے. اور ہمارے ازلی ابدی دشمن امریکنز، انڈینز، اسرائیلیز افغانستان سے بیٹھ کر اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں دہشت گردوں کو جو پاکستان میں. کراچی کی حالت دیکھو، جس طرح کراچی جل رہا ہے. خود یہ حکومت تک مجبور ہو گئی یہ بات کہنے کے لیے کہ یہاں پر اسرائیلی اسلحہ پایا جاتا ہے اور غیر ملکی امداد آ رہی ہے یہاں پر اسلحہ اور فساد پھیلانے کے لیے. تو بات یہ سمجھنے کی کوشش کرو پاکستان کو یہ یوگوسلاویا کی طرح کیوں نہیں توڑ پا رہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے. اللہ حفاظت کر رہا ہے پاکستان کی. یہ جو مرضی کر لیں، سر توڑ لیں اپنا، یہ پاکستان اب نہیں توڑ سکتے اللہ کے فضل سے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پاس ایک مسلح افواج ہے جو پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں. یوگوسلاویا کی فوج اپنی ہی قوم کے خلاف حالت جنگ میں چلی گئی. یوگوسربین آرمی نے بوسنینز کو مارا، کرویشینز کو مارا، مونٹینیگروز کو مارا. نتیجہ یہ ہوا کہ گھمسان کی سول وار ہوئی وہاں. پاکستان میں الحمدللہ پاکستان کو جوڑ کر رکھنے والی فیڈریٹنگ یونٹ پاکستانی کی مسلح افواج ہیں جو خیبر سے کراچی تک، اللہ کے فضل سے مکران تک پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں. روز ہمارے 10-12 افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے دفاع میں. اور پاکستان کی مسلح افواج ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے فضل سے امریکہ کی سپلائی لائن یوگوسلاویا سے نہیں گزرتی تھی. امریکہ کی سپلائی لائن پاکستان سے گزرتی ہے. یوگوسلاویا کے اندر ان کو اپنی فوجیں داخل نہیں کرنی پڑی تھی. افغانستان میں ان کی فوجیں موجود ہیں. اگر ان کی سپلائی لائن ہم پاکستان سے بند کر دیتے ہیں تو 1.5 لاکھ امریکن فوجی افغانستان میں دفن ہو کے مارے جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی معیشت ان جنگوں کی وجہ سے امریکہ میں تباہ برباد ہو گئی. پچھلے ہفتے کی بات ہے ابھی یہ کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں اتنا بڑا اقتصادی کرائسس برپا ہوا تھا کہ ان کے پاس اپنے فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے. آج آپ یورپ کی اسٹاک مارکیٹ کا حال دیکھ رہے ہیں. یورو زون کریش کر رہا ہے. بڑے بڑے ملک اٹلی، اسپین، پورچوگل، گریس، یہ تمام ملک کولیپس کرنے والے ہیں. لنڈن کے رائٹس آپ نے دیکھ لیے، فساد دیکھ لیا آپ نے کہ جو وہاں پہ اکنامک فرسٹریشن کی وجہ سے لنڈن میں فسادات ہوئے. ابھی اللہ کے فضل سے مغرب نے جو جنگیں، صلیبی جنگیں مسلمان دنیا میں مسلط کی، اس سے ان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور اب یہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کچھ کام اللہ نے کیا کہ اللہ نے ان کی معیشت تباہ کر دی. کچھ کام افغان مجاہدین نے کیا جنہوں نے ان کو افغانستان کے اندر دفن کر دیا.
اور بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج سے کروایا کہ جس نے الحمدللہ پاکستان کی صفائی کی، حفاظت کی، دفاع کیا، دہشت گردوں کو نکالا. سوات کے 25 لاکھ لوگوں نے اپنے گھر خالی کیے. پاکستان آرمی سے کہا کہ آپ جا کے دہشت گردوں کی صفائی کیجیے، اور ایک دہشت گرد، ایک بھی سوات کے آدمی نے ہنگامہ نہیں کیا، فساد نہیں کیا کہ ہمیں گھروں سے نکلنا پڑ رہا یا پاکستان آرمی نے ہمارے گھر توڑ دیے. سواتیوں سے پوچھیں جا کے کس طرح انہوں نے پاکستان فوج کو سینے سے لگایا، سروں پہ بٹھایا، عزت کی کہ انہوں نے آ کے ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی اور گھروں کی صفائی کی اور دہشت گردوں کو نکالا. تو میرے بیٹے، پاکستان کا سب سے بڑا روحانی اساس ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا نظریہ ہے. لیکن اللہ نے پھر ہم کو ایک متحد قوم بھی بنایا ہے. اللہ نے مسلح افواج بھی دی ہیں، ایٹمی طاقت بھی دی ہے، اور پھر اللہ نے افغان مجاہدین کے ذریعے امریکیوں کو شکست دی، اور پھر خود دشمنوں کی معیشت تباہ ہو گئی ان کے اپنے گھروں میں. یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے فضل سے دشمن ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اور پاکستان اپنی جگہ کھڑا ہے. پوری مسلمان دنیا کو یہ توڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. جب ہم آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں، یہ بات آپ سے کر رہے ہیں، اس وقت بھی کئی مسلمان ملکوں میں آپ کو معلوم ہے جنگیں جاری ہیں، لیکن اللہ، پاکستان بھی حالت جنگ میں. لیکن اللہ کے فضل سے حوصلہ رکھو، یہ پاکستان کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس کو جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ تباہ و برباد ہوگا. اللہ اس پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، یقین کرو کہ جو اس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، اگر اللہ کے رسول کی اس امانت کو کسی نے نقصان پہنچایا. تو یہ حضور کا تحفہ ہے، اس کی قدر کرو، اور قدر کرو گے تو اللہ قدر کرے گا، اللہ اس کے رسول قدر کریں گے، دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. ورنہ جو چاہو نیک عمل کر لو، پاکستان کو نقصان پہنچایا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. بالکل زید بھائی، یہ پاکستان کے محافظ اور افواج کے تعلق سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں کچھ تشویش ہے، اس بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گا. چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، لیکن اس ایک چھوٹے سے اشتہاری وقفے کے بعد. سامعین، 14 اگست کے اس اسپیشل پروگرام میں آپ سن رہے ہیں مست ایف ایم 103 کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ زید حامد موجود ہے. ویلکم بیک سامعین، مست ایف ایم 103 کی جانب سے آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. اس خصوصی پروگرام میں شعیب احمد آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہمارے ساتھ زید حامد موجود ہیں، پاکستان کے معروف ڈیفنس اینالسٹ. زید صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے افواج پاکستان اور پاکستان کے محافظوں کی. جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمارے دشمنوں کو اپنے مقصد میں آج تک کامیاب نہیں ہونے دے رہی. ابھی ریسنٹلی اسی سال ہمارے ملک میں 2 مئی کا واقعہ پیش آیا، اسامہ بن لادن کی گرفتاری ہو، یا پھر مہران بیس میں دہشت گردوں کا اٹیک، اور اس کے بعد ڈرون اٹیکس جو کہ پہلے سے چلے جا رہے ہیں. ایک میں حوالہ دوں گا کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں ایئر چیف مارشل سے دوران بریفنگ یہ کہا گیا کہ ڈرون حملے بند کروانے کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کا آرڈر ایک واحد رکاوٹ ہے. تو ان کا یہ بیان کیا آپ کے نزدیک حقیقت پہ مبنی تھا، یا پھر یہ سیاستدانوں میں واقعی ہمت نہیں جو آج تک ہمارے افواج کو صحیح ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، یا پھر یہ بیان دے لینے کے بعد ہو سکتا ہے راؤ قمر سلیمان صاحب کو تھوڑی دیر میں ریئلٹی کا احساس ہوا ہو؟ کیونکہ مختلف رائے پائی جاتی ہیں کہ کیا آیا ہم اتنے بڑے حریف سے مد مقابل ہو سکتے ہیں یا نہیں. بیٹا، ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا کہ پاکستان فوج اپنی مرضی صرف ایک وقت کرتی ہے، جب وہ حکومت کا تختہ الٹ کے مارشل لاء لگاتی ہے. اگر پاکستان فوج مارشل لاء نہیں لگا رہی تو اس کے بعد وہ حکومت وقت کی پابند ہوتی ہے کہ حکومت جو اس کو حکم دے وہ اس عمل کو پورا کرے. جنرل مشرف کے دور کے بعد جب جنرل کیانی چیف آف آرمی سٹاف بنے، اس وقت فوج نے یہ اختیاری فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیاست میں دخل نہیں دیں گے. ویسے بھی حالات ملک میں اس قدر خراب تھے کہ فوج کو چاروں طرف ایک مسلح جنگ کرنی پڑ رہی تھی. آپ حالات دیکھو اس وقت کیا ہیں. اس وقت پاکستان کی معیشت، یعنی سب سے پہلے اس حکومت کی بات ہم کرتے ہیں کہ پاکستان پر جو حکومت اس وقت مسلط ہے، پورے ملک کے اندر ایک اکنامک کرائسس اور انارکی برپا کر دی گئی ہے. یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ملک میں جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی سطح پہ، بالکل یہ تو صاف دکھائی دینے والا ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت انکمپٹنٹ بھی ہے، کرپٹ بھی ہے. اس کے بعد ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے. تمام بڑے بڑے ادارے کولیپس کر گئے. ریلویز جیسا ادارہ جو 60-65 سال سے کم از کم چل رہا تھا، اب ریلویز پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ریلوے بند ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے. بڑے بڑے ادارے، پی ایس او، او جی ڈی سی، سوئی سدرن، سوئی ناردرن، کے ای ایس سی، حال ان کا یہ ہے کہ یہ ادارے بند ہونے والے ہو گئے. پورا ملک اپنے ساتھ نعوذ باللہ بٹھا دیں گے جا کے. یہ معاشی حالت ہے ملک کی. کرپشن کا یہ عالم ہے کہ پچھلے 11 سال میں کسی کرپٹ کو صحیح معنوں میں سزا نہیں ہوئی اس ملک کی عدالتی نظام کے ذریعے. ہزاروں دہشت گرد پکڑے گئے ملک میں. عدالتی نظام کا حال یہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو پچھلے 11 سال میں عدالتی نظام کے ذریعے سزائے موت نہیں سنائی گئی.
یعنی ہم حیران ہیں اس بات پہ کہ وہ رینجر کے سپاہی کو تو 1 مہینے کے اندر سزائے موت دے دی گئی جو پیراملٹری کا ایک سپاہی ہے، اور جو سینکڑوں دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں، ایک دہشت گرد کو بھی عدالت نے سزائے موت نہیں سنائی، بلکہ ان میں سے اکثروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد ہوتے ہیں اور روز بری کر دیے جاتے ہیں. خود آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں خود کو حملہ آور پکڑ کر عدالتوں کو دیے، عدالتوں نے ان کو بری کر کے رہا کر دیا. جب یہ حالت ہو میرے بیٹے، جب ملک کی ڈپلومیسی کا حال یہ ہو کہ پاکستان میں 6 مہینے فورن منسٹر ہی نہیں ہو، اور جب فورن منسٹر اپوائنٹ کیا تو 34 ایئرز کی ایک ہوٹل مینیجر خاتون کو اپوائنٹ کر دیا فورن منسٹر، جن کو کوئی ڈپلومیسی اور فورن پالیسی کا تجربہ نہیں ہے. یعنی پوری دنیا میں جب ملک حالت جنگ میں ہو، آپ کو سب سے اسٹرانگ ڈپلومیسی چاہیے. اس وقت ایک 34 سال کی بچی کو کس لیے فورن منسٹر لگا دیا آپ نے؟ اور سعودی عرب جیسے ملک میں آپ کا سفیر نہیں ہے جو سب سے بڑا الہ اور آپ کا اتحادی ہے. اس حالات میں گلوبل ڈپلومیسی آپ کیسے کریں گے؟ تو بیٹا بات یہی ہے کہ پاکستان فوج اس وقت صرف اپنے ملک کے دفاع پہ لگی ہوئی ہے اور چاہتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے، کیبنٹ فیصلہ کرے، حکومت فیصلہ کرے کہ ہم نے نیٹو کی سپلائیز کے ساتھ اور ہم نے ڈرونز کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ فیصلے حکومت کے ہیں، یہ فیصلے فوج کے نہیں ہیں. فوج کی مرضی نہیں ہوتی کسی علاقے میں جا کے مارشل لا لگا دے. حکومت وقت حکم دیتی ہے کہ یہاں پہ مارشل لا لگائیے. آپ کو یاد ہوگا سوات میں حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے. فوج بار بار کہہ رہی تھی حکومت سے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم سوات میں فوجی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کہہ رہی تھی یہ سیاسی فیصلے ہم نمٹ لیں گے، ہم بات چیت سے معاملہ طے کر لیں گے. اور جب 2 کمانڈوز ہمارے لیفٹیننٹ جنید اور کیپٹن جنید اور کیپٹن نجم کی گردنیں اتاری بدبختوں نے، ان دہشت گرد طالبان نے، اس کے بعد پرائم منسٹر گیلانی ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم نے فوج کو طلب کر لیا ہے. وہ یاد ہے آپ کو پریس کانفرنس ان کی؟ بالکل. تو جب فوج کو طلب کیا جاتا ہے سیاسی حکومت کی طرف سے، جب فوج جا کے سوات میں کارروائی کرتی ہے، یہی پورے ملک کا حال ہے. فوج کو حکم دینے کی ضرورت ہے، آپ ڈرونز مار کے گرائیں. پارلیمنٹ کیوں نہیں کہتی ہے؟ پرائم منسٹر کیوں نہیں کہتے؟ جب انہوں نے کہا ہے کہ سوات میں ہم نے فوج طلب کی تو کیوں نہیں کہتے کہ ہم فوج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرون مار کے گرائیں؟ یہ فیصلے حکومت کے ہیں. فوج، پھر میری بات اچھی طرح سمجھ لو، ایک حد تک فوج برداشت کرے گی، اس کے بعد فوج اپنی مرضی کرے گی، اور اپنی مرضی کرے گی تو پھر اسلام آباد میں 111 بریگیڈ موو کرے گی. صحیح. اس سے پہلے فوج حکومت کی مرضی پہ، اور حکومت کے پاس وقت ہے. عدلیہ کو درست کریں. یہ کیا مطلب ہوئی کہ ہزاروں دہشت گرد پکڑ کے آپ ان کو بری کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ خود کو حملے کریں فوج پہ اور شہریوں پہ، اور نہ حکومت کی ذمہ داری ہے نہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے. پھر فوج سے کہا جائے کہ ملک سے دہشت گردی صاف کرو اور ڈرون مار کے گراؤ. جہاں تک امریکہ سے لڑنے کا تعلق ہے، امریکہ کی تو اللہ نے خود ایسی تیسی کر دی بیٹا. امریکہ تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا. اس کی سپلائیز ہم بند کر دیں یہاں سے تو امریکہ کی فوجیں بھوکی پیاسی افغانستان میں مر جائیں گی. لڑنا کون سی مشکل بات ہے؟ بے شک. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا سیاسی اور ہماری عسکری قیادت اور ایک جنرلی پاکستان کے ویژن کو لے کر ایک عام شخص تھوڑا سا کنفیوز محسوس کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس ایک چھوٹے سے اشتہاری وقفے کے بعد. ویلکم بیک سامعین، آپ لوگ سن رہے ہیں مست ایف ایم 103. جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. 14 اگست کے اس خصوصی دن جب لوگ جشن مناتے دکھائی دیتے ہیں یہاں پر، شاید ہمارے ملک اور خاص طور پر جس قسم کے حالات میں اس وقت گھرا ہوا ہے، کہ ہم نے دعوت دی ہے زید حامد کو تاکہ وہ ہمیں اس نا امیدی کے دور میں کچھ امید ضرور دکھائیں. زید صاحب، کیسی عجیب بات ہے کہ ہم آج 64 سال مکمل ہو جانے کے بعد بھی اس ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ہمارا ویژن کیا ہے، وہ کون سی سمت ہے جس جانب ہمیں جانا ہے. جبکہ اس سے کہیں کم عرصے میں ترکی ہے، ملیشیا، ان مسلم ممالک کی مختصراً بات کر لیں، انہوں نے اپنی منزل کا تعین کیا اور پھر ان اہداف کو حاصل بھی کیا. اور یہاں بڑی ایک شرمناک سی بات ہم دیکھیں کہ ہم اپنی فوج کی تیاری، اس کی ریڈینس، اس کے چوکس ہونے کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آبویسلی پھر پاکستان کی سالمیت کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں. اور اگر ہم عوام کو دیکھیں تو وہ آج بھی درد مند حکمرانوں اور عوام دوست پالیسیوں کا انتظار کرتی چلی آ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں ہمارے دشمنوں نے بیرونی اور اندرونی مارکوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے؟ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا، جو پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی ہے یہ جدید دنیا کی جنگ ہے. اس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں، 4تھی نسل کی جنگ. اس جنگ کے اندر دشمن اپنی فوجیں لے کے داخل نہیں ہوتا. دشمن آپ کے سیاستدانوں کو خریدتا ہے، آپ کی معیشت تباہ کرتا ہے، آپ کے میڈیا کو خریدتا ہے. اس کے نتیجے میں ملک میں دہشت گرد گروہوں کو تیار کرتا ہے. ملک کی مسلح افواج کو اپنے ہی سرحدوں کے اندر جنگ کرنی پڑتی ہے. میڈیا کے ذریعے مایوسی اور انارکی پھیلاتے ہیں اور پھر قوم کو تقسیم کرتے ہیں صوبائیت میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں.
اور جب یہ ساری تقسیم مکمل ہو جائے، فساد شہروں میں پھیل جائے، گلی گلی شہر شہر لڑائی ہونا شروع ہو جائے، جس کو کہتے ہیں اربن وار، جب یہ اربن وار شروع ہو جائے اور ملک اندر سے اتنا کمزور ہو جائے جیسے یوگوسلاویہ ہو گیا تھا، پھر باہر سے فوجیں داخل ہوتی ہیں ملک کو ختم کرنے کے لیے، جیسے مشرقی پاکستان میں انڈیا نے اپنی فوجیں داخل کی تھی جب مکتی باہنی کے گنڈے پاکستان کے خلاف بغاوت برپا کر چکے تھے۔ وہ سب کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس وقت جو پاکستانی قوم کے ذہنوں کو کنٹرول کرتی ہے چیز، وہ میڈیا ہے، اور پاکستانی میڈیا کے اوپر یہودیوں نے، انڈینز نے، امریکنز نے کوئی $400 ملین ایک سال میں یہ خرچ کرتے ہیں پاکستانی میڈیا میں اپنے افراد پیدا کرنے کے لیے، پورے پورے چینل خریدے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کرو گے یہ بات؟ کیا یقین میں آنے والی بات ہے کہ ہم جو آپ نے ہم کو بلایا ہے کہ ہم پاکستان کے دفاع کی اور پاکستان سے محبت کی اور اقبال کی اور قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا پر ہم پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہم پاکستانی چینلز پہ نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ ان کو کروڑوں روپے کے امریکن اشتہار ملتے ہیں، ان کے تمام پورے چینل امریکیوں نے خریدے ہوئے ہیں، ان کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو امریکیوں نے خریدا ہوا ہے۔ ملک کی عزت اور آبرو فروخت کر دی ہے ہمارے اس سو کالڈ پرائیویٹ میڈیا نے۔ سرکاری میڈیا سے تو شکایت ہی کوئی نہیں، وہ تو ویسی حکومت جو ہے بکی ہوئی ہے، لیکن جب یہ معاملہ پہنچ چکا ہو، اس حد تک بات آ چکی ہو کہ قوم میں ڈسپونڈنسی اور مایوسی پھیلائی جا رہی ہو، یہ کہا جا رہا ہو کہ ملک بچے گا نہیں، ملک ٹوٹ جائے گا، بنو سے علاقے کا آگے کا سارا علاقہ جو ہے وہ دشمن قبضہ کر کے لے جا چکے ہیں، پاکستان ختم ہو گیا، پاکستان کی فوج بری ہے، پاکستان کی فوج اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ پاکستانی میڈیا پہ آپ نے کبھی تحریک طالبان کے خلاف کوئی پروگرام دیکھا؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان، اور اس وقت روز ہمارے افسر اور جوان شہدا شہید دیے جا رہے ہیں پاکستان کے دفاع میں، آپ نے 60 چینل اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی شہید کی ریپرزنٹیشن ہے؟ کسی شہید کو بتایا جا رہا ہے کہ روز اتنے افسر شہید ہوئے، اتنے جوان شہید ہوئے؟ مایوسی ضرور پھیلائی جا رہی ہے کہ پورا پاکستان تباہ برباد ہو گیا، آگ لگ گئی، تباہ برباد ہو گئے، بچ نہیں سکتے۔ صوبائیت، قومیت اور لسانیت، ہر سیاسی جماعت ایک نیا صوبہ بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، دیکھتے نہیں ہو؟ کوئی کہہ رہا ہے سرائکی صوبہ، کوئی کہہ رہا ہے ہزارہ صوبہ، کوئی کہتا ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ مشرقی بلوچستان کا صوبہ، ان للہ کوئی کہہ رہا ہے سندھ صوبہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کو کتنے حصوں میں یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ جنگ ہے جو اس وقت پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے، مگر اللہ کے فضل اور کرم سے اس کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ قرآن پاک بہت خوبصورت بات اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنی افواہوں سے بجھا دیں، اور افواہ کہتے ہیں پروپیگنڈے کو، ڈس انفارمیشن کو، جھوٹ کو۔ قرآن نے لفظ افواہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں سورہ ناس میں آپ پڑھتے ہو یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے۔ وسوسہ کیا ڈالتے ہیں کہ جی پاکستان بچے گا نہیں، افواہ پھیلاتے ہیں، اس افواہ کے نتیجے میں وسوسہ پھیل جاتا ہے، اور وسوسہ جب کسی انسان کے دل میں آ جائے تو اس کا اعتماد، اس کا یقین ہل جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس شیک کر دیتے ہیں۔ اور یہ کام ہے میڈیا کا، یہ کام ہے پروپیگنڈا کا، لائز کا، ڈس انفارمیشن جو یہ پھیلا رہے ہیں۔ اور جو کام آپ کر رہے ہو، آپ حوصلہ دے رہے ہو، آپ امید پھیلا رہے ہو، آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ اللہ کے فضل سے یہ پاکستان محفوظ ہے، حفاظت ہے اس کی، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن زندہ قوموں کو یہ آزمائشیں آتی ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پاکستان نہیں ٹوٹ رہا۔ اب دنیا میں کہاں جاؤ گے؟ لندن جاؤ گے، یورپ جاؤ گے، امریکہ جاؤ گے، خود وہ ملک تباہ برباد ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں گے چند دنوں کے بعد۔ تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے بچوں، سوائے پاکستان کے، سوائے پاک سرزمین کے۔ جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ نے مجبور کیا کہ وہ ہجرت کریں، بہت سے مسلمان ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے اوپر ہندوؤں نے ظلم کیا، سکھوں نے ظلم کیا۔ جب قتل و غارت ہوئی مسلمانوں کی تو مسلمان خود ہی اپنا بوریا بستر اٹھا کر پاکستان آ گئے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا پاکستان چھوڑ کر، ہماری بات نوٹ کر لو بیٹا، چند دنوں کی بات ہے، خود یورپ ان کو دھکے دے کے نکالے گا، جاؤ پاکستان واپس جاؤ۔ اچھا زید بھائی، ہمارے ہاں ایک تو مختلف سیاسی جماعت کے درمیان کافی تنازعات، اور بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ اب ان تمام سیاسی جماعتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک عدد ملیشیا ونگ ہے باقاعدہ، اور وہ بندوق ہتھیاروں کے ساتھ چاہے عوام یا ایک دوسرے کو ہراساں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خون کی یہ ہولی ہماری کراچی شہر خاص طور پر حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں تو سیٹلمنٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں، بے شک ایک دن پہلے کافی خون ریزی ہوئی ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں بظاہر کوئی رابطہ افغانستان اور وہاں پر جاری جنگ، نیٹو اور یو ایس کی ناکامی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر پاکستان کے اندر امن خراب کرنے کے لیے ایک نیا محاذ کھول دیا گیا ہے، یا پھر وہاں سے آنے والے افغان طالبان بھی ہو سکتے۔ لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جنگ اور اس کے اثرات اب پاکستان میں بھی دیکھے جا رہے ہیں؟ بیٹا ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، دوبارہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تاریخ کو پڑھو، تاریخ کو سمجھو، جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے۔
ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ ایسٹ پاکستان میں جو مقامی سیاسی جماعت تھی مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، اس نے بغاوت کی، اس نے اپنا ایک ملیٹنٹ گروپ بنایا مفتی بانی کے نام سے. اس ملیٹنٹ گروپ نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا جو پاکستان کے دفاع میں کھڑے تھے، اور اس ملیٹنٹ گروپ کی قیادت، اس کی حفاظت، اس کو اسلحہ سپلائی کرنا، روپیہ پیسہ دینا بھارتی فوج کا کام تھا جو سرحد پار سے دے رہی تھی. جب ملک کے اندر بغاوت بھرپور ہو گئی، پاکستان آرمی کئی مہینوں سے سول اپنی اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہی تھی اور پاکستان آرمی کے سارے راستے بند کر دیے انہوں نے چاروں طرف سے، اس کے بعد انڈیا اپنی فوجیں لے کے داخل ہو گیا. ایگزیکٹلی یہی سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. کہیں تحریک طالبان کی شکل میں ہو رہا ہے، کہیں بلوچستان لبریشن آرمی کی شکل میں ہو رہا ہے، کہیں کراچی کے اندر ہونے والے گینگز اور فسادات کی شکل میں ہو رہا ہے. اس میں پاکستان کی مقامی سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جس طرح مجیب الرحمان کی عوامی لیگ شامل تھی. ان سب کی پشت پناہی کہیں سی آئی اے کر رہی ہے، کہیں برٹش انٹیلیجنس کر رہی ہے، کہیں انڈین را کر رہی ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے، ازلی ابدی حقیقت ہے کہ پاکستان کے داخلی غدار استعمال ہوتے ہیں، اور ان غداروں کی پشت پناہی وہ طاقتیں کرتی ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مگر اللہ کے فضل سے جیسے بات آپ سے کہی کہ یہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، ان کی دہشت گردی ہوتی ہے، ان کی غنڈہ گردی ہوتی ہے، لوگ ان کے آگے بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بے رحم ہوتے ہیں. لیکن جب تک اللہ کے فضل سے ہمارا نظریہ، ہماری روحانی اساس، ہمارا ادب رسول، عشق رسول، علامہ اقبال اور پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان سے پیار کرنے والے نوجوان ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، ہمیں چوٹیں لگیں گی، تکلیفیں ہوں گی، اللہ کے فضل سے پاکستان کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس پاکستان کو ہم 2 دن میں ریبلڈ کر لیں گے اللہ کے فضل سے. جتنا نقصان، جتنی چوٹیں ہمیں لگ رہی ہیں آج، کوئی بات نہیں. یہ 14 اگست ہے، عہد کی تجدید کریں، دوبارہ قسم کھائیں کہ انشاءاللہ اس پرچم ستارہ و ہلال کو اللہ کی قسم ہم نیچے نہیں گرنے دیں گے. اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنے آبرو اس پاکستان پر قربان کریں گے. ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان، مہاجر نہیں ہیں، ہم سب پاکستانی مسلمان ہیں. اور جس نے اس پاکستان کو صوبوں میں، لسانیت میں، قومیت میں، فرقہ واریت میں توڑنے کی کوشش کی، اللہ اس کے رسول کا غدار ہے. وہ اس بات کو نہ بھولنا کبھی، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تاریخ دیکھ لو کہ غداروں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. وہ جو 71 میں پاکستان توڑنے میں شامل تھے، وہ 3 بڑے بڑے خاندان، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے مشرقی پاکستان میں ہو، ان تمام خاندانوں کو ان کے اولاد سمیت اللہ نے قتل کروا دیا. بے شک. اچھا زید بھائی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ نہ کہ صرف پاکستان بلکہ انسانی پوری تاریخ جو ہے وہ نوجوانوں اور ان کے پیش ہونے سے جب دست و بازی بنتے ہیں وہ کسی بھی تحریک کا، تو جغرافیہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تقدیریں بھی چینج ہوئیں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے یوتھ کے تعلق سے بھی آپ ضرور بات کریں، لیکن اس ایک چھوٹے سے اشتہاری وقفے کے بعد. سامعین، مست ایف ایم 103 14 اگست کے اس خصوصی پروگرام میں زید حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ اس وقت اس پورے ایمبیانس میں جو پازیٹیوٹی ہے، صرف میں یہی کہوں گا کہ جیسے میں محسوس کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے محسوس کر رہے ہیں. بے شک وقت تھوڑا سا کٹھن ہے، لیکن اگر ایمان کی طاقت ہے ہم سب میں، تو آنے والے وقتوں میں ہم وہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے جس کے تعلق سے بزرگوں نے پیشن گوئیاں کی تھی. مست ایف ایم 103 کے ساتھ رہیے. اوکے، ویلکم بیک سامعین. ہمارے ساتھ کراچی مست ایف ایم 103 اسٹوڈیوز میں زید حامد موجود ہیں. آپ خصوصی پروگرام سن رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے. اچھا زید صاحب، آپ حقیقت کو ایک بڑے منفرد انداز سے دیکھتے ہیں، اسی لیے لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اختلاف رکھنے والے اختلاف بھی رکھتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں کہ باوجود مایوسی کے گھنے بادلوں میں ہم گھرے ہیں، لیکن آپ ایک عجیب سرشاری میں ڈوبی سی امید اور مستی کی کیفیات میں بہت بہت پور امید دکھائی دیتے ہیں. پہلے تو ہم سے اپنے جو راز کے چند وظیفے ہیں وہ بیان کریں. بیٹا جان، ماشاءاللہ، دیکھو ہمارا وظیفہ، جس کسی نے بھی علامہ اقبال کو پڑھ لیا ہو نا، ہم جب چھوٹے سے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ پاکٹ منی جب ملی ہمیں، کچھ پیسے ہم نے اکٹھے کیے جمع کر کے، تو پہلی کتاب جو میں نے خریدی وہ لے جا کے کلیات اقبال تھی. یہ کوئی 7ویں 8ویں جماعت کی بات ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اقبال ہمارے رازدار ہیں. علامہ اقبال کو جس نے پڑھ لیا بیٹا، ممکن نہیں ہے اس کے بعد کہ وہ اس کی وجود میں یہ مستی اور یہ کیف اور یہ عشق اور یہ جنون پیدا نہ ہو. واقعی ہو نہیں سکتا. وہ جب آپ کو اپنی منزل دکھاتے ہیں نا، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، چاروں طرف مسلمان رسوا اور ذلیل کیے جا رہے ہو، ملک توڑے جا رہے ہو، ہماری آبرو پر، ایمان پر حملے کیے جا رہے ہو، اس وقت جب وہ آپ سے کہتے ہیں کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آنے والا دور تیرا دور ہے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. بے شک. جب کہا جائے گا، جب کہتے ہیں وہ یہ کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر، جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں
کہ تم شکوہ تقدیر یزداں کیوں، تم اپنی تقدیر پر کیوں روتے ہو، تم خود تقدیر یزداں کیوں نہیں، تم خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں بنتے کہ تم کہو اور اللہ تمہارے کہنے پر تقدیریں تبدیل کر دے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے کہ واقعی عشق و جنون کے انسان، میں کہہ سکتا ہوں کہ وقت سے اور مکان و زمان دونوں سے انسان خارج ہو کر انسان آزاد ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ زمین و آسماں کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی. وہ آپ کو کہتے ہیں یار تم اللہ کے دست و بازو ہو، تمہاری ہاں اور نام کائنات کے فیصلے ہونے والے، تم کیوں گھبراتے ہو. تو جب یہ اقبال اور اس اقبال پھر آپ کو سب سے بڑھ کر ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کائنات پر حکومت کرتے ہیں، وہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم. سبحان اللہ. بے شک یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت اور پیار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شرط ہے بیٹا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اقبال حکم دیتے ہیں نوجوانوں کو. بالکل. تو جب اقبال آپ پڑھتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب رسول، عشق رسول آپ کے وجود میں آتا ہے. اور ادب اور عشق رسول اور پھر عشق پاکستان، جب یہ دو آگیں بھڑکتی ہیں آپ کے وجود میں، جو حقیقت میں ایک ہی آگ ہے، یہ آتش جب بھڑکتی ہے آپ کے وجود میں پھر انسان کو مست کرتی ہے. پھر آپ برتر از اندیش ہے سودوں سے ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگی پھر پروفٹ اینڈ لاس میں آپ کیلکولیٹ نہیں کرتے، مجھے نقصان کتنا، مجھے فائدہ کتنا، مجھے عزت کتنی ملی، مجھے روپیہ کتنا ملا، مجھے پیسہ کتنا ملا. پھر زندگی کی حقیقتیں اس میں نہیں ہوتی. زندگی کو پھر آپ اس طرح دیکھتے ہو، کبھی زندہ رہنا پڑتا ہے اللہ کے لیے، کبھی قربان ہونا پڑتا ہے اللہ کے لیے، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. بالکل چوائس آپ کو دی جاتی ہے، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. پھر اللہ کے بندے کے پاس تیسری چوائس نہیں ہوتی بیٹا. صحیح. یا بندہ زماں بن جائے، زمانہ بن جائے، کفر کے نظام اور طاغوت کے نظام کے آگے سر جھکا دیں، اپنی خواہش نفس، ابلیس اور شیطان کی بندگی کریں، یا پھر بندہ خدا بن. تو جب یہ آگ اللہ اپنے بندوں میں لگاتا ہے پھر وہ اس مستی اور جنون میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس پاک سرزمین، اس مدینہ ثانی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں. اللہ اقبال یہ دعا کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ خدا تجھ کو بھی صاحب جنوں کرے. اللہ نوجوان بندوں کو، نوجوانوں کو اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ جنون عطا کرے جو اقبال کو اللہ نے عطا کیا تھا. اور جو اقبال کو پڑھتا ہے اقبال کا یہ جنون اس میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا زید صاحب، بالکل مختصراً آخر میں، ہمارے یہاں پاکستان میں کافی ساری اس وقت جو ہے نا یوتھ موومنٹس، نوجوانوں کی مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور پھر سوشل میڈیا سے اٹھنے والی، ان میں بھی آپ کو یہی نیشنلزم کی اسپرٹ نظر آتی ہے. آپ کتنا امید سے ہیں ان سب سے؟ بیٹا بہت ساری موومنٹس پاکستان میں نوجوانوں کی چل رہی ہیں. ہم ان سب کو ایک ہی نصیحت بھی کریں گے اور ان کو ایک، آپ کو ان میں کون سی درست ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، یا جس کی سمت تھوڑی سی غلط ہے، اس کا صرف ایک ریفرنس دے دیتے ہیں. اگر اس تحریک میں نظریاتی اور روحانی اساس موجود ہے جس کا تعلق اقبال اور پاکستان کی نظریاتی اساس کے ساتھ ہے تو موومنٹ درست ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شامل ہو، اس کے ساتھ کام کرو. اگر اس میں سے اقبال کو نکال دیا جاتا ہے، قائد اعظم کو سیکولر بنا دیتے ہیں اور صرف نیشنلسٹ موومنٹ کے طور پر اس کو چلاتے ہیں، تو یہ موومنٹ فتنہ بن جائے گی آگے جا کے. جب تک کہ اقبال شامل نہ کیے جائیں کسی تحریک میں، جب تک کہ قرآن اور سنت کو شامل نہ کیا جائے، جب تک کہ قائد اعظم کو شامل نہ کیا جائے. قائد اعظم بھی وہ جو علامہ اقبال کے بنائے ہوئے قائد اعظم ہے. قائد اعظم کوئی سیکولر نہیں تھے، اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو، ذہن سے نکال دو. قائد اعظم خود نصیحت کرتے ہیں اپنی قوم کو کہ تحریک پاکستان کے مفکر، فلاسفر، ویژنری، آئیڈیالوگ علامہ اقبال ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ علامہ اقبال کو پڑھ کر ہضم کر لیں. یہ اقبال کے، قائد اعظم کے الفاظ ہیں. بالکل. تو جو تحریک آپ کو پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کے ساتھ جوڑتی ہے نوجوانوں کی، وہ خوبصورت تحریک ہے، اللہ اس میں برکت دے. اور جو نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس نسبت کے ساتھ جوڑے تاکہ اللہ اس کو برکت عطا فرمائے جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا. رائٹ. تھینک یو سو مچ. آپ نے نوجوانوں کو نہ کہ صرف یہاں پر ایک معیار دیا میجر کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ان تحریکوں کا حصہ بنے، اور آج خاص طور پہ مست ایف ایم 103 آپ کا شکر گزار ہے اور پورے پاکستان کے لوگ کہ آپ نے وقت نکالا 14 اگست کے اس خصوصی پروگرام میں. رمضان کا موقع ہے، ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں سب ہاتھ پھیلا کے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. زید بھائی، اور دوسرا یہ کہ اس وقت جس طرح سے عرب ممالک میں اپنی آزادی کی جد و جہد کے لیے جس طرح سے نوجوانوں کو سینوں پہ گولیاں کھاتا ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو بھی ایسے ہی کسی قسم کی قربانی کے لیے کمر باندھنی ہوگی. آپ آخر میں جاتے ہوئے ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ بیٹا صرف ایک بات ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی اس پاکستان کے دفاع کے لیے. اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا، خوف نہ کھانا کسی چیز سے. جہاں پاکستان کی بات آئے وہاں یہ سوال نہ کرنا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور آبرو اس پاکستان پہ قربان کرنی پڑے تو بغیر شک کے، بغیر سوال کیے قربان کرو. اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا.
تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ درگزر فرمائے گا. اس وقت امت رسول مشکل میں ہے, اس وقت پاکستان مشکل میں ہے. جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے آج اذان دی, پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا, امت رسول اور پاکستان کو متحد کرنے کے لیے جس نے کوششیں کی, انشاءاللہ اللہ اس کو انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا, غلطیاں کوتاہیاں درگزر کرے گا. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو, اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کبھی مایوس نہ ہونا پاکستان کے مستقبل سے, شاندار ترین مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے, اس کو اپنا حصہ بنائیے. اللہ صرف خوش نصیب لوگوں کو تلاش کر رہا ہے کن کے ذریعے وہ اس شاندار ترین مستقبل کو آپ کے لیے ظاہر کرے گا. بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں آج, چاہے وہ مذہبی جماعتیں میں ہوں, سیاسی جماعتوں میں ہوں, دہشت گردوں میں ہوں. یہ بد نصیب لوگ ہیں, ان کے نصیب میں اللہ نے وہ عزت نہیں رکھی کہ اس پاکستان کی قدر نہیں کر پائے. اس پاکستان کی قدر کرو میرے بچوں, دنیا آخرت میں اللہ آپ کو عزت دے گا. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد. سامعین, آپ نے سنی مست ایف ایم 103 پر زید حامد کے ساتھ گفتگو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں ان تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے, بلکہ پاکستان جس ایک خواب اور عزم کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری راہیں آسان کرے اور اپنی بخشش اور رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمارے آسمانوں پر رکھے. 14 اگست کے موقع پر یہ تھی مست ایف ایم 103 کی خصوصی پیشکش. شعیب احمد کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. الوداع.